أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم. بعد از حمد و صلات نہایت واجب الاحترام معزز سامعین بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، بابا جی رحمت صاحب آواز سے کٹ کر کے سمجھ آئے گا بس پتہ کر کی بابا جی رحمت صاحب اس دنیا سے بار بار نہیں بات کر سکتے، پھر اندر آواز صاف ہونی چاہیے. اوپر والا بند تو آپ سارے دوست اوپر والا بند کرو دعا کرنے کے لیے اور گھر والوں سے تعلیم کرنے کے لیے تشریف لائے. میں جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا، پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا. واہ سبحان اللہ. تو اسی ترتیب کے ساتھ سرکار کے زمانے سے بہتر زمانہ نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. ایسے اس کے کئی پہلو ہیں، میں اس پہ دل غور کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں وہ جو دور ہے آپ کی ظاہری حکومت کا، جب کسی کے ہاں ایسے فوتیدگی ہو جاتی تو لوگ اس میت پہ اتنا غور کرتے. یہ امام غزالی نے لکھا ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگ اس میت پہ اتنا غور کرتے کہ اگر کوئی بندہ باہر سے تعزیت کرنے کے لیے اس گھر آتا تو سارے لوگ اتنے افسردہ ہوتے، اتنا رو رہے ہوتے کہ پتہ ہی نہ چلتا کہ گھر والے کون ہیں اور غیر کون. اللہ اللہ اللہ. ذرا تصور کریں کہ کیا ہوتا تھا کہ وہ غور کرتے تھے کہ کل وہ میں بھی ایسے ہی چارپائی پہ لیٹا ہوں. پھر وہ قبر کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا. تو جو بندہ اجنبی باہر سے آتا تھا اس کو پتہ ہی نہ چلتا کہ سارے ایک جیسے افسوس میں بیٹھے ہوئے. اللہ سبحان اللہ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں بھی یہی کچھ تھا، تابعین کے دور میں بھی یہی کچھ تھا. لیکن آج جب میں کبھی جنازوں میں جاتا ہوں تو لوگ جنازے میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں. یقین جانیے جنازہ پڑھتے آئے بھی لوگ ہنستے ہیں، سیاست کی باتیں ہو رہی ہوتی، فضولیات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. کاش یہ جو ہماری شریعت میں ہمارے دین میں یہ جو سسٹم بنایا گیا ہے یہ صرف اس لیے تھا کہ انسان جنازہ پڑھے اور اس کا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کو وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے. اچھا پھر یہ جو ہم نے ذکر شروع کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری یاد میں تو ایسے تصویر کا ختم نہیں ہوتا تھا. یہ ذکر کیوں شروع ہوا؟ جنازہ بھی اٹھاتے ہیں تو کلمہ شہادت حضور کے دور میں تو ایسے جنازے نہیں ہوتے تھے.
کیونکہ ہر بندہ اس موت میں مبتلا ہوتا تھا۔ تو پھر ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے جب دیکھا کہ لوگ جنازے پہ آ کے بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو اللہ کا ذکر ہی شروع کرواؤ کہ ان کی توجہ تو ادھر جائے۔ کچھ دیر کے لیے اگر جنازہ پڑھنے آئے ہیں تو ان کو کہو کہ کلمہ شہادت پڑھ لے۔ تو یہ اب جو ذکر کا سارا معاملہ ہے یہ صرف اس لیے ہے۔ ویسے ایک بات پتہ نہیں وہ آپ سارے فالو کر پائیں نہ کر پائیں، قرآن کریم جو ہمیں افلا تتفکرون افلا یتدبرون، اس کی شرح میں مفسرین نے قرآن کریم کا یہ پیغام لکھا ہے کہ یہ جو ہم عبادت ذکر کی کرتے ہیں یہ اس عبادت کے برابر نہیں ہوتی جو آپ غور و فکر کر کے کرتے ہیں۔ بے شک ہے، بے شک ہے۔ اصل عبادت وہی ہے جو آپ غور و فکر کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے برابر یہ عبادت نہیں۔ میں اگلے دن ایک جگہ یہ بات کر رہا تھا، کہتے ہیں آج کل بڑا علم کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، نالج کا ایکسپلوجر ہے، بڑی روشنی آ گئی۔ وہ چونکہ ہمارے آفیسر تھے، ان کے بھائی کا ختم تھا تو وہاں ظاہر ہے سارے اسی لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا بچپنے میں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل ہوتا تھا، لیکن آج جب سے یہ روشنی شروع ہوئی ہے وہ عمل ختم ہو گیا۔ آپ کے گھروں میں پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب تم جنازہ پڑھ لیتے ہو نا، دفنا دیتے ہو، تو پھر ایک بندہ قبر پہ کھڑا ہے، باقی سب آ جائیں، ایک جو ہے وہ کھڑا ہے اور مردے کے سرہانے کی طرف بیٹھ جائے، پھر اس کا نام لے کے اور اس کی ماں کا نام لے کے اس کو آواز دے۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھنا، اگر کوئی گھر والا نہ کرے تو اگر آپ کسی جنازے میں موجود ہو تو یہ کام کر کے آئیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی ماں کا نام نہ آتا تو سرکار نے فرمایا پھر حضرت حوا کا نام لے لیا۔ نام ماں کا ہی لینا ہے، مردے کو جب آواز دینی ہے تو نام ماں کا لینا، اس لیے کہ اس نام سے وہ مانوس ہوتی ہے۔ ہائے سرکار نے فرمایا تمہاری تیری پہلی آواز سے وہ اتنا غور نہیں کرے گا، پھر دوسری مرتبہ اس کو آواز دینا، اس کا نام لے کے اور اس کی ماں کا نام، پھر تھوڑی سی وہ توجہ کرے گا، پھر تیسری مرتبہ اس کو آواز دینا تو وہ تیری آواز کو غور سے سنے گا۔ واہ سبحان آپ سے اللہ، کہنا سنے کہ وہی بات کہہ جو تو دنیا میں کہا کرتا تھا، وہی بات کہہ جو دنیا میں کہا کرتا تھا، تو پھر اس کو یاد کروانا کہ تو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کو حدیث کی زبان میں کہتے ہیں تلقین، تلقین کا حکم ہے، لیکن ہم لوگوں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ روشنی آ گئی نا۔ فرمایا دنیا میں تو کہا کرتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، اس بات کو یاد کر اور کہہ اپنی زبان سے۔ دنیا میں کہا کرتا تھا میرا دین اسلام ہے، اپنی زبان سے کہہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا ایمان
قرآن ہے. اس حدیث جو تلقین والی حدیث ہے جو مسلم شریف میں ہے، اس میں 4 باتیں ہیں. میرا ایمان قرآن ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا رب اللہ ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر تیری تلقین پہ اس نے یہ جملے کہہ دیے اور اتنی دیر میں منکر نکیر قبر میں آ گئے تو وہ کہیں گے جو سوال ہم نے پوچھنے تھے وہ تو پہلے بتا رہا ہے. سبحان اللہ. بھائی ہم نے اس کا امتحان کیا لینا. اور پھر اس تلقین والی حدیث میں ہے کہ وہ بغیر امتحان لیے واپس چلے جائیں گے، کہیں گے مولا جو سوال ہم نے پوچھنے تھے وہ تو پہلے ہی ان کا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اب ہم تلقین بھول گئے، نہیں کرتے، جلدی پڑی ہوئی ہوتی ہے. کوئی ایک بندہ بھی قبر پہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ جب یہ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں. کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ دور سے ہی دکھائے جائے. بھائی حدیث کا تو انکار کوئی نہیں کرتا، ہاں کہتے ہیں دور سے دکھائے جاتے ہیں. چلو دکھائے تو جاتے ہیں نا، ہم تو وہی بات کہتے ہیں. زیارت کروائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اس ہستی کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا ہوں. اور پوچھا گیا کہ ابو جہل نے تو دیکھا تھا ساری زندگی. بھائی 2 ہی جواب ہے نا. ایمان والا کہے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. بے شک بے شک. اور جو صاحب ایمان نے وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا یہ کون. استغفر اللہ، میں نہیں جانتا یہ کون. استغفر اللہ. اگر یہ کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے تو اس کی قبر میں دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے. اب یہ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ اس حوالے سے خاص کہنے ہیں. ابو جہل نے دیکھا تھا، لیکن جب فرشتوں نے سوال کیا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا. اس نے کہا میں نہیں جانتا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس دنیا میں دیکھا نہیں تھا. اور جب فرشتے پوچھتے ہیں تو وہ قبر میں کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم. واہ سبحان اللہ. قبر میں جو پہچان ہے وہ ظاہری دیکھنے سے نہیں، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. یہ بات یاد رکھیں. ایک بندے نے ظاہراً دیکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو وہ نہیں پہچان سکتا. اور ایک ہم گناہ گاروں نے نہیں بھی دیکھا لیکن قبر میں پہچان جائیں گے اس لیے کہ ایمان کی دولت ہمارے پاس. سبحان اللہ بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. تو قبر کی جو پہچان ہے وہ ایمان کے ساتھ. اب آپ تلقین کریں گے سرانے کی طرف کھڑے ہو گئے کیا میرا رب اللہ ہے. اور اگر دنیا میں رب بھی بڑے بنائے ہوئے ہو بھائی دنیا میں اگر اللہ کو تلقین تو یہی کرنی ہے نا کہ وہ کیا جو دنیا میں کہا کرتا تھا. اب دنیا میں اگر سمجھتا ہے کہ نہیں چوری ڈکیٹی کریں گے پیسے کمائیں گے تو یہ میرا رب ہے، میں دکان کرتا ہوں تو یہ میرا رب ہے، میری زمین ہے وہ میرا رب ہے، میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں لوگ پیسے دیتے ہیں یہ نماز میرا رب ہے، میرے مرید بڑے ہیں وہ مجھے نظر نیاز دیتے ہیں مرید رب بنا لیے. اگر کسی نے اس دنیا میں اللہ کو رب سمجھا ہوگا تو وہ تلقین کو بھی سمجھے گا. بے شک ایسا بے شک ایسا. کہنا یہی ہے کہ دنیا میں جو کہا کرتا تھا کیا اس دنیا میں ہم نے اللہ کو رب بنا لیا کہ رب اور ہی بڑے بنائے ہوئے ہیں.
کیا مجھے اس دنیا میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا ہے؟ کیا میں اس دین اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہوں، اپنے جسم میں نافذ کرتا ہوں، قرآن کو اپنا امام سمجھتا ہوں؟ اگر یہ میں کام کرتا ہوں تو تلقین بھی میرے کام آئے گی، اور اگر دنیا میں نے یہ کام نہیں کیے تو تلقین بھی وہ سمجھ میں نہیں آئے گی نا۔ تلقین کا پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ دنیا میں تو کبھی اذان سن کے بھی مسجد تک ہی نہیں آئے تھے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، تلقین کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ایسے تیری قبر کے امتحان کا بھی میرے نبی وسیلہ دے کے سبحان اللہ، بے شک ایسے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کامیابی وسیلوں کے ساتھ ہے۔ کیا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان وسیلوں کے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوش قسمتی یہ ہے، میں یہاں جب آیا کرتا تھا تو کرسی پہ بیٹھ کے بابا جی رحمت صاحب ادھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ توحید کا عقیدہ، ساری زندگی محنت کی، رزق حلال کمایا، ساری زندگی رزق حلال کمایا، اللہ کو رب سمجھتے تھے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا وسیلہ ہے کامیابی کا، بے شک بے شک، اس وسیلے کے ساتھ رابطہ رکھا۔ سبحان اللہ، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ توحید کا عقیدہ بھی مضبوط تھا، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بھی مضبوط تھا۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تعزیت کے لیے جاؤ تو وہاں بیٹھ کے اس کی خوبیاں بیان کرو، بے شک، اس کی اچھائیاں بیان کرو۔ لیکن اگر میں نے کسی کا ناک میں دم کیا ہوا ہے تو پھر مجھ سے تعریف کیسے بیان ہے؟ کون کری تعریف کرے؟ زندگی ایسی گزارو کہ لوگ تعریف کریں۔ الحمدللہ ایک اچھی زندگی گزاری، شرافت کی زندگی گزاری، عقیدہ توحید کا بھی مضبوط تھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ میں ان بچوں کو جو بات بھائی افتخار صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کرتا ہوں۔ ہوا یوں اثر میں کہ بندہ بڑا صحت مند تھا، بہت خوبصورت جوان تھا، تو وہ گزر رہا تھا تو صحابہ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کاش اس کی جوانی اللہ کے دین کی خاطر صرف ہوتی۔ سبحان اللہ، واہ، اس کی زندگی، اس کی جوانی اللہ کے دین کی خاطر صرف اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی، اس لیے کہ یہ زندگی تو امانت ہے نا اللہ۔ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا اگر یہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں رزق حلال کماؤں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو اس کی جوانی اللہ کی راہ میں ہی خرچ ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ نوافل پڑھنے نہیں جا رہا، واہ کیا بات، اگر اس نیت سے جا رہا ہے کہ کمائی کروں اور ماں باپ کی خدمت کروں تو اس کی جوانی اللہ کی راہ میں خرچ ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی زندگی اللہ کی راہ میں خرچ ہو گئے۔
पसंद कर लिया इसको अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि काम तो वो माँ बाप के जा रहे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अल्लाह की राह में जा रहे हैं। खिदमत माँ बाप की कर रहा है, सरकार फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह ही नहीं कर रहा है। क्यों बता? इसलिए कि जो भी चीज अल्लाह वसीला बनाता है, ये वाज़ेह में रखना, जिसको अल्लाह वसीला बनाता है फिर अल्लाह तक पहुंचने का जरिया भी वो वसीला ही होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात। अल्लाह ताला हमें जैसे फसलें जमीन से उगाता है हमें उगा सकता था, बेशक। जैसे दरख्तों में फल लगते हैं अल्लाह ताला हमें फल की तरह भी दरख्तों में लगा सकता है। अल्लाह ताला वैसे भी जैसे आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजा हमें भी भेज सकता है। नहीं, मेरे अल्लाह ने माँ बाप को वसीला बनाया, मेरा इस जमीन पे आने का अल्लाह ने वसीला बनाया। अब इसलिए हुक्म है कि ये माँ बाप काफिर भी हूं तो अल्लाह की रजा इनके बगैर नहीं मिलेगी। वाह वाह वाह। अब तूने अल्लाह तक पहुंचना है तो इसी वसीले से पहुंचना। वाह। अगर वालिदैन शिरक का हुक्म दें तो वो नहीं, वो बात नहीं मानो। चोरी डकैती का हुक्म दें तो वो भी नहीं मानो। जहां अल्लाह रसूल का मामला आ जाए वहां अगर वो नाफरमानी की हुक्म दे अल्लाह रसूल की तो वो हुक्म नहीं मानो, क्योंकि मुशरिक है ना, काफिर है माँ बाप। वे उन वालिदैन की बात हो रही है जो मुशरिक और काफिर है, लेकिन उन माँ बाप का भी मुकाम ये है जनाहुल्ले मिनर रहमा। मुशरिक बाप की बात नहीं माननी जो वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करें, लेकिन इनके अलावा जब वो आवाज दें तो तूने उनकी बारगाह में हाजिर होना है। क्या मैं कुरान करीम के ये जुमले अल्लाह ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त हमारे दौर के मौलवी मौजूद नहीं थे, वरना कहते कि ये शिरक हो गया। यकीन जानिए अल्लाह ये भी फरमा सकता था ठीक है माँ बाप ने आवाज दिया तो आ जाओ, नहीं फरमाया अब तेरे माँ बाप जो काफिर हैं जो मुशरिक हैं वो तुम्हें पुकारे आवाज दे तो आ। किस हालत में आ? जनाहुल्ले, ये तेरे शाने झुके हुए हूं। माँ बाप की बारगाह में आने का तरीका खालिक ने बताया है। क्यों? इसलिए कि इनको वसीला भी उसी ने बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा सर झुका हुआ, अब अल्लाह फरमाता है कि माँ बाप के सामने भी जाना है तो सर झुका हुआ। ये शाने ऐसे जैसे टूटे हुए नहीं टूटे, शाने झुके हुए हों। अब वहां आजकल का कोई मौलवी होता तो कहता तो शिरक कर रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि हमें ना बताया करो कि शिर्क क्या है, हमने कुरान पढ़ा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें पता है कि कहां सर झुकाना है तो वो तौहीद का मामला है, कहां सर झुकाना है तो माँ बाप का मामला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। कहां सजदा इबादत है, कहां सजदा शुक्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहां सजदा ताज़ीम है, ये हमने कुरान में पढ़ा है, हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। ये तो अदब कुरान बता रहा है जो काफिर वालिदैन है। ये मैं भाई इफ्तिखार साहब से कह रहा हूं कि अगर आपको अल्लाह ने वो वालिद दिया है जो अल्लाह पर भी ईमान रखता है, रसूलुल्लाह पर भी ईमान रखता है, उस बाप की जब पूछा गया था ना, हाय सहाबी ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مجھے کیسے پتا چلے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ سرکار نے فرمایا اپنے ماں یا باپ کے کمرے میں نا صبح نماز پڑھ کے جایا کرے، اگر وہ خوش ہو کے تجھے دیکھے تو سمجھنا تیرا اللہ بھی راضی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہ کیا کہ کیا کہ مثلاً میری ساری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں، اگر میں نے اس وسیلے کا احترام نہ کیا جو وسیلہ میرے اللہ نے مجھے دیا، وسیلے کے بغیر اللہ نے مجھے نہیں بھیجا، اور جو وسیلہ اللہ نے اختیار کیا ہے اسی وسیلے سے تو بھی اس کو راضی کر۔ واہ 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 واہ۔ اور وہ ماں باپ جو کفار اور مشرکین میں سے ہیں انہوں نے جنت میں نہیں جانا، کافر اور مشرک نے جنت میں نہیں جانا۔ وہ ماں باپ جو کفار میں سے ہیں مشرکین میں سے ہیں انہوں نے جنت میں نہیں جانا، لیکن اللہ اس وسیلے کو یہ عزت دیتا ہے کہ وہ کافر ماں باپ بھی تیری جنت کا ذریعہ۔ واہ واہ، کیا بات کیا بات، تو ان کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتا۔ کیا بات کیا بات۔ اس لیے کبھی کبھی جب میں یہ جملہ کہتا ہوں نا کہ پیران دے ہاتھ چم دے کدی ابے دے بھی چمے دے تو بڑے مولوی پیر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندوں، میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیران دے بھی چمیا کرو پر ابے دے بھی ہاتھ جا کے چمیا۔ اس باپ کی جب پوچھا گیا کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب کیا کہیں کیا کریں؟ جیسا ثواب ان کی ظاہری زیارت سے تجھے ملتا تھا وہی ثواب ان کی قبر کی زیارت سے بھی ملے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر جمعے کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جائے۔ یہ ذہن میں نے ایک عقیدے کی جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ ماں باپ کا احترام ہے، یہ عزت ہے جو قرآن نے بتائی ہے۔ خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، تیری آواز اونچی نہ ہو، ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے رہنا، شانے تیرے ٹوٹے ہوئے ہوں، اس لیے کہ اس دنیا میں پیدا مجھے اللہ نے کیا، بے شک میرا خالق بے شک اللہ، لیکن اس پیدائش کا وسیلہ میرے ماں باپ ہے۔ اب یہ جتنے ماں باپ ہیں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اماں حوا اور آدم علیہ السلام تک، یہ جتنے میرے ماں باپ ہیں ان کے وجود کا سبب میرے نبی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے حکم ہوا کہ ماں باپ سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ وسیلہ بنے میرے اس دنیا میں آنے کا، اور میرے ماں باپ کا اس دنیا میں آنے کا سبب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیات میں نے پڑھی تھی 30ویں پارے سے، اللہ فرماتا ہے کہ کبھی گھروں میں جب بیٹھتے ہو اپنے نیاڑیاں بیوی بچیاں لے کے بڑیاں گلاں بچیاں سمجھاندے ہو، کبھی کبھی انہاں نال آخرت دی گل نہیں کرے، بل تو سرون الحیات دنیا جدوں بھی گھر بیٹھ کے گلاں کردے ہو تے دنیا دیاں ہی کردے ہو، جدوں بھی گلاں کر بیٹھ تواڈے چوں کنے یا اسی سارے کو گئے ہاں، کدی اساں بیوی بچیاں نوں بٹھا کے کدی رات نوں یہ گل کیتی ہوئے کہ یار مرنا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ،
سبحان اللہ کدی جانیاں بٹھا کے بھی دسیا کرو کہ بیٹا یہ دنیا ختم ہو جان والی ہے، آخرت باقی رہن والی، اس دنیا نالوں آخرت بہتر ہے۔ اپنے گھر کدی بہ کے یہ گل نہیں کریا گا۔ جدوں اپنے بچیاں نوں تسی آخرت کی گل دسو گے تو پھر وہ بچے تھوڑے نافرمان ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 5 گلاں جہاں سرکار نے فرمایا کہ ماں باپ فوت بھی ہو جائیں، یہ ذہن میں رکھیا کرو، انہاں دے کفن دفن دا، تجہیز و تکفین دا، نماز جنازہ دا انتظام کرنا ہے انہاں دا حق ہے۔ پھر جی میں اکثر یہ بھی گل کرنا ہوں، اہی سارے بھی مل کے وہ دعا نہیں کر سکتے جی اولاد اپنے ماں باپ واسطے۔ بے شک ایسا، بے شک ایسا، بے شک ایسا۔ اس اولاد کو کرنا بھی کی ہاں، ماں باپ واسطے دعا بھی نہیں کر سکتے، بالکل بالکل۔ پر انہوں نے دنیا دے دسیا ہوئے گا کہ آخرت اس دنیا نہ ہو دیتے۔ تیسرا انہوں نے جڑیاں کوئی وصیتاں کیتیاں نے، کوئی لین دین لوگوں کا معاملات نے، انہوں نے جڑے لوگوں نے وعدے کیتے نے وہ انہوں دا حق ہے کہ اولاد ہو لے۔ چوتھا یہ ہے کہ اپنے باپ دے دوستاں نال بھی محبت ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدے نال تیرا باپ محبت کرتا سی تم ہی وہ نال محبت کر۔ پنجویں گل یہ ہے کہ جی قبر میں انہوں کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو پھر بھن بھرا آپس میں سلوک نہ دیا۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے اوئے۔ جہے رحم کے رشتے نے جہے ماں باپ کی وجہ نہ رشتے، صحابی نے آخیا ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے بھرا نال تعلق جوڑتا ہوں، وہ توڑتا رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ توڑتا رہے تو جوڑتا رہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ کوئی بھرا نہیں بھی نا تھوڑے نال چنگا سلوک کرتا وہ واسطے دعا کرے۔ واہ کیا بات کیا بات۔ جو شرط چاہنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بندے نے بھی آخیا سی ہاں میرا بھرا میرا ہاتھ کھا گیا۔ سرکار نے فرمایا جی لڑائی تو بچن واسطے کہ میں اپنے بھرا نال لڑائی نہ کروں، اپنا ہاتھ چھڑ دیں کہ کل قیامت آئے دن پھر میں تینوں تیرا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ ماں باپ خوش ہوں گے جہے دے رشتہ نال تعلق صحیح رکھو گے۔ واہ سبحان اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔